بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین کرام، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت پر گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے حوالے سے ذکر کا ایک فائدہ بیان کیا کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، شیطان سائے کے ساتھ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شیطانہ کے ارشاد ربانی کے مطابق اللہ کے ذکر سے غافل شخص پر شیطان مقرر اور مسلط ہو جاتا ہے، اور جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کا پابند رہتا ہے، شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ ایک فائدہ جو اللہ کے ذکر کا بیان کیا گیا، یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس کے بعد علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت سارے جو دیگر فوائد بیان کیے ہیں، اس میں سے ایک عظیم الشان ذکر الہی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ذکر کرنے والے کے دل میں راحت، سکون اور سرور و خوشی کے جذبات کو سمیٹتا ہے، کھینچتا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، اسے خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے، راحت حاصل ہوتی ہے، سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے ذریعے سے مطمئن ہوتے ہیں، سکون پاتے ہیں، تو سن لو کہ اللہ کے ذکر سے دل سکون اور اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ وتطمئن قلوبہم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے دل میں جو قلق، اضطراب، بے چینی اور گھبراہٹ کی کیفیات ہوتی ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرنے سے دور ہو جاتی ہیں، اور دل کو اس کے بدلے میں سکون، راحت اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مقتضا اور حاصل یہ ہے، کلام کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے سے ہی سکون اور اطمینان کی طلب کرے، اس کے سوا کسی دوسرے حربے اور ذریعے کی طرف رخ نہ کرے۔ یہی وہ چیز ہے، یہی وہ نسخہ ہے جس کے ذریعے سے دل کو سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص سکون اور اطمینان کا خواہش مند ہے تو اسے اللہ کے ذکر کو لازم پکڑنا چاہیے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو قوت حاصل ہوتی ہے، اس سے روح کو زندگی حاصل ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص ذکر سے محروم ہوتا ہے یا ذکر کی پابندی نہیں کرتا، تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ایک جسم ہو اور اس کے اندر جان نہ ہو، زندہ لاش ہو۔ لہٰذا ذکر کرنے والا جب ذکر کرتا ہے تو اس کے جسم میں جان آتی ہے، قوت آتی ہے، اس کی روح سرگرم عمل ہوتی ہے۔ لہٰذا دل کی زندگی حقیقی معنی میں اللہ کے ذکر سے ہی ہوتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی پیاری اور خوبصورت بات بیان کی کہ الذکر للقلب مثل الماء للسمک، کہ دل کے لیے ذکر کا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ فکیف یکون حال السمک اذا فارق الماء، اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ ہم اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ تڑپ کر مر جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک بندے کا معاملہ ہے کہ جب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو گویا اس کی روح کو آکسیجن یا غذا حاصل ہوتی رہتی ہے، اور اس کے سانس لینے کا، زندہ رہنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ جو ہی وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو گویا وہ اس مچھلی کی طرح ہے جو پانی سے نکل گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر میں گویا انسان کی روحانی زندگی رکھی ہے۔ یہ ذکر ایک فائدہ ہے۔ اس کے بعد ذکر کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے، یعنی بندے کو یاد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم مجھے یاد رکھو، مجھے یاد کیا کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔
صحیحین میں بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے لمبی روایت کا ایک ٹکڑا جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جو شخص اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے میں بھی اپنے دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، ومن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہم، اور جو شخص کسی جماعت اور گروہ میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت اور گروہ میں یعنی فرشتوں کے بیچ میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے رد عمل میں جواب میں جزائے عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ کوئی معمولی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ صحابی رسول ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری وغیرہ میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مجھے لم یکن الذین کفروا پڑھ کر سناؤ۔ بعض روایتوں میں ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہ سکھاؤں۔ تب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تمہارا نام لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے رو پڑے، ان کے خوشی کے آنسو چھلک گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندے کے لیے اس سے بڑھ کر اعزاز کی، انعام کی اور اعلیٰ مرتبے کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ رب العالمین مالک الملک اس کا تذکرہ کرے۔ اور یہ تذکرہ کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے کی وجہ سے، جو ذکر کی اعلیٰ اور افضل ترین شکل ہے، جو ذکر سے زیادہ فضیلت والی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں تو اللہ ہمیں یاد فرماتا ہے۔ ذکر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلسل ذکر کرتے رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا جاتا ہے اور بندے کے نامہ اعمال سے اسے صاف کرتا جاتا ہے، اور یہ چیز بندے کو اللہ کے عذاب سے اور گناہوں کی پاداش میں آنے والی مصیبتوں اور آفات سے محفوظ بناتے جاتی ہے۔ مسند میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل آدمی عملا انجا لہ من عذاب اللہ من ذکر اللہ تعالی، کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی ایسا عمل جو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا ہو، اس سے بڑھ کر نہیں کرتا جو ذکر اللہ کی شکل میں کرتا ہے۔ یعنی ذکر اللہ، اللہ کا ذکر اللہ کے عذاب سے بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس حدیث کا فرمان کا واضح معنی یہ ہے۔ اسی طریقے سے ذکر کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس ذکر الہی کی بنیاد پر بندہ بہت ہی عظیم الشان اور زبردست بہت بڑے اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ کا ذکر کا جو عمل بندہ انجام دیتا ہے اس میں زیادہ مشقت اسے اٹھانے نہیں پڑتی۔ اب غور کیجئے کہ بندہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کے ساتھ میں زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ زبان کو ہلانا جسم کے کسی بھی عضو کے ہلانے کے مقابلے میں سب سے آسان ہے۔ ایک آدمی دن و رات میں جب تک جاگتا ہے جتنا زبان سے کام لیتا ہے اور زبان کو حرکت دیتا ہے، اگر اس کے بالمقابل ہاتھ کو، پیر کو، جسم کے دوسرے اعضاء کو اتنی حرکت دیوے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے زیادہ تھکن محسوس ہوگی، مشقت کا احساس ہوگا۔ اس کے بالمقابل زبان کو حرکت دینے سے اسے ایسی تھکن اور مشقت لاحق نہیں ہوتی۔ گویا کہنا یہ چاہتے ہیں ہم، اور صاحب کتاب نے بھی یہ بیان کیا کہ اللہ کا ذکر زبان کے ذریعے سے ایک انتہائی آسان عمل ہے جس میں انسان کو زیادہ مشقت اور بڑا محنت و مشقت کا معاملہ پیش نہیں آتا، زیادہ مشقت اٹھانا نہیں پڑتی۔ اس کے باوجود اس پر مرتب ہونے والا اجر و ثواب بہت عظیم اور بہت بڑا ہے۔ صحیحین میں چند حدیثیں آپ ملاحظہ فرمائیں جو اللہ کے ذکر کے عظیم الشان اجر و ثواب کو بیان کرتی ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو شخص یہ کلمات دن میں 100 مرتبہ کہے گا، ان کلمات کے معنی اور مفہوم، اس کی حکمت، اس کی معنویت
اور اس کے دیگر فوائد پر انشاءاللہ آگے کے حلقات میں بحث ہوگی، گفتگو ہوگی۔ یہاں صرف اس کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے، ذکر کی اہمیت، افادیت اور فضیلت و فوائد کے زیر بحث۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ان کلمات کو دن میں 100 مرتبہ کہے گا، کانت لہ عدل عشر رقاب، تو یہ اس کے لیے 10 گردنوں کو آزاد کرنے کے برابر عمل ہوگا۔ آپ سوچئے کہ ایک غلام کو اگر کوئی انسان آزاد کرنا چاہے تو ایک غلام کی قیمت کتنی زبردست ہوگی۔ کسی متوسط طبقے کے آج اگر غلام ہوں اور ان کی قیمت دیکھی جائے تو متوسط طبقے کے انسان کے لیے بھی کسی غلام کو خریدنا آسان کام نہیں ہے، یہ بڑے مہنگے اور قیمتی ہوتے ہیں۔ ایک آدمی دن میں 100 مرتبہ ان کلمات کو اگر کہتا ہے تو 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب اور اجر اسے حاصل ہو رہا ہے۔ وَكُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ، اتنا ہی نہیں بلکہ ایک دوسری چیز اسے ملے گی کہ اس کے لیے ان کلمات کے پڑھنے کے بدلے میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ وَمُحِيَّتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ، اور 100 برائیوں کو، گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي، اور یہ اس کی ایک فضیلت یہ بیان کی گئی کہ ان کلمات کا 100 مرتبہ کہنا اس دن اس کے لیے بچاؤ ہو جائے گا شیطان سے۔ شیطان اس دن اس کے جسم میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ وہ شام کرے، یعنی صبح میں اگر پڑھ رہا ہے تو شام تک شیطان کے شر سے محفوظ ہوگا۔ یہاں میں ضمنی طور سے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے یہاں آسیب سے، شیاطین کے شر سے، جادو ٹونے سے بچنے کے لیے بڑی بحثیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے اعمال اور وظیفے اور نہ جانے کیا کیا اختیار کیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں رقیہ سینٹر کی ایک بحث چل رہی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل ایسا بتایا کہ اگر کوئی شخص اس کی پابندی کرتا ہے کہ دن میں روزانہ 100 مرتبہ ان کلمات کو ادا کرتا ہے تو اس کے کئی اجر اور ثواب اور بدلے میں سے ایک یہ ہے کہ اس دن شیطان کا اس پر جادو یا اثر نہیں چل سکتا۔ اب کوئی جادوگر جادو کر رہا ہے، شریر جینوں کے شر اور فتنے کی بات ہو، اگر کوئی انسان شیطان سے محفوظ کر دیا گیا تو ان ساری چیزوں سے وہ پاک اور محفوظ ہو گیا، اسے کسی پھونک جھاڑ کرنے والے کے پاس جانے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان اعمال کی پابندی کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ شام تک وہ شیطان کے شر سے تو محفوظ رہے گا، اور کوئی بھی شخص اس سے بہتر کام اللہ کے جناب میں پیش نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو ان کلمات سے، جو 100 مرتبہ جس نے کہا ہے، اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ تعداد میں کوئی ان کلمات کو ادا کرے، اس کا درجہ صرف اللہ کے یہاں زیادہ اونچا ہوگا اس شخص سے جس نے 100 مرتبہ ان کلمات کو کہا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیحین ہی کی ایک روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، کہ جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ کو دن میں 100 مرتبہ کہے گا، ان کلمات کو 100 مرتبہ کہنا، اگر کوئی آدمی دل سے حضور قلب کے ساتھ اسے کہنا چاہے تو کتنا وقت درکار ہوگا؟ معمولی سا وقت، چند منٹ میں وہ 100 مرتبہ ان کلمات کو ادا کر سکتا ہے۔ اب ان کلمات کو اس طرح 100 مرتبہ پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ساری غلطیاں اور گناہ مٹ جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے مانند ہو۔ یہاں ضمنی طور سے میں ایک بات کی طرف خاص طور سے اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں اجر و ثواب کی جب یہ فضیلتیں بیان کی جاتی ہے تو بعض لوگ ایسا بھی سمجھتے ہیں کہ کسی کا حقوق العباد میں اگر آپ نے حق ہڑپ کر لیا، مار لیا، یا کسی پر ظلم اور زیادتی کر لی، یا بہت سارے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر لیا تو وہ گناہ بھی اس سے معاف ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ صغیرہ گناہوں سے متعلق بات ہے، اور خاص طور سے حقوق العباد کا جہاں تک معاملہ ہے تو ان فضائل میں اگرچہ آپ کو اجر و ثواب کی بڑی مقدار حاصل ہو رہی ہے، بڑی تعداد حاصل ہو رہی ہے اللہ کے یہاں سے، لیکن اس کے حقوق العباد کے جو معاملات ہیں وہ اس سے صاف نہیں ہوں گے یہاں تک کہ شرعی اصولوں کے مطابق آپ اس کا تصفیہ فرمائیں۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس۔ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ 4 کلمات سبحان اللہ، الحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کروں، یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے ان تمام چیزوں سے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ سورج طلوع کن پر ہوتا ہے؟ پوری کائنات میں پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، یعنی دنیا اور دنیا کے علاوہ جن جن چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، ان تمام سے زیادہ فضیلت کی اور اہمیت کی بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات کو اپنی زبان سے ادا کریں۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک آسانی سے کیے جانے والا عمل، زبان کو حرکت دے کر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور بہت بڑے اجر و ثواب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اسی طرح ذکر کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ غراس الجنہ ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرنے سے آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جو ہے کھیتی اور پودے اگائے گا، پھل اور پھول کی شکل میں آپ کو اس کے نتیجے جنت میں حاصل ہوں گے۔ اس سلسلے میں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جنت کی زمین جو ہے وہ قیعان، چٹیل اور صاف شفاف چکنی زمین ہے، مسطح زمین ہے، اور اس کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا اور بڑا شیریں ہے، اور وغیراسھا ذکر اللہ، اور جنت کی جو پیداوار ہے، اس کی جو پھل ہے، اس کی فصل ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں جس رات مجھے اسراء اور معراج کا سفر کرایا گیا تو مجھے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے محمد، آپ اپنی امت کو میری جانب سے سلام سنائیے اور انہیں اس بات کی خبر دیجئے کہ جنت بڑی پاکیزہ مٹی والی جگہ ہے، میٹھے پانی کی جگہ ہے، اور بڑا صاف ستھرا چکنا میدان ہے، اور اس کی غراس، اس کی پیداوار یا اس کی فصل جو ہے وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس کی پیداوار ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، شیخ الالبانی رحمہ اللہ اس حدیث کو جو ہے حسن کہتے ہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی ایسی ہی حدیث نقل کی، اور اس میں یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جنت کی جو پیداوار ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے پتہ چلا کہ اللہ کے ذکر سے گویا جنت میں ایک بندے کے لیے پیداوار اور پھل پھول حاصل ہونے والے ہیں۔ امام ترمذی نے ابو زبیر سے، اور انہوں نے حضرت جابر سے روایت کی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، جنت میں اس شخص کے لیے ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ گویا یہ دوسری حدیثوں کی تفسیر کر رہی ہے کہ کس طریقے سے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا جتنا ذکر کر رہا ہے، اس کے لیے جنت میں اتنے ہی باغات، اتنے ہی پودے، اتنے ہی درخت اور پھل پھول مہیا کیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ اسے امام احمد بن حنبل نے معاذ بن انس الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال سبحان اللہ العظیم نبت لہ غرس فی الجنہ، جو شخص سبحان اللہ العظیم کہتا ہے، ایک مرتبہ جس نے کہا، تو اس کے لیے جنت میں ایک پیڑ گویا پیدا ہو جاتا ہے، ایک پودا پھلتا پھولتا ہے۔ اسی طریقے سے ذکر کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، وہ ذکر کرنے والے کے لیے دنیا میں بھی اس کے لیے نور اور روشنی کا سبب ہوگا، اس کی قبر میں بھی اس کے لیے نور اور روشنی کا سبب اور ذریعہ بنے گا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے نور ہوگا۔ جو پل صراط تک اس کی رہنمائی کرتا ہوا، ذکر کرنے والے شخص کی رہنمائی کرتا ہوا، روشنی میں راستہ بتا کر رہنمائی کرتا ہوا پل صراط تک اسے پہنچائے گا۔ چنانچہ جس شخص نے اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے منور کیا تو اس کا
دل ہی نہیں بلکہ اس کی دنیا بھی روشن ہوگی، قبر بھی روشن ہوگی، اور آخرت میں بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نور اور روشنی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، کیا وہ شخص جو مردہ تھا پس ہم نے اسے زندگی عطا کر دی اور اس کے لیے ایسا نور اور روشنی مقرر کر دی جس میں وہ لوگوں کے درمیان چلتا اور آگے بڑھتا ہے، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے ایسا شخص جو تاریکیوں میں چلتا ہے اور اس تاریکی سے، اندھیاریوں سے وہ نکل نہیں سکتا۔ پہلا شخص جو مومن ہے، جو اپنے ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اللہ سے محبت، اس کی معرفت اور ذکر کی وجہ سے جو صاحب نور ہو گیا، اور دوسرا شخص جس کی مثال دی گئی ہے قرآن کی آیت میں، وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اس کی صفات سے، اس کی یاد سے غافل ہے، اس کا ذکر نہیں کرتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو کامیابی اور نجات پانے والا شخص ہے وہ وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نور پائے گا، نہ کہ وہ شخص جو اس نور سے محروم ہوگا، یعنی اللہ کے ذکر کو ترک کرنے والا ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ظاہر اور باطنی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے نور کا مطالبہ کثرت سے کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا، یہ لمبی دعا ہے، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے، میری نگاہوں میں نور پیدا کر دے، میرے کان میں نور پیدا کر دے، میرے داہنے جانب نور پیدا کر، میرے بائیں جانب نور مقرر کر دے، میرے اوپر سے نور مقرر کر دے، میرے نیچے بھی، میرے سامنے بھی اور میرے پیچھے بھی، اور میرے لیے نور کو تو عظیم بنا دے۔ اسی طریقے سے بعض دعاؤں میں یہ ہے کہ میرے پٹھوں میں، میرے گوشت میں، میرے خون میں، میرے بال میں اور میری چمڑیوں میں، ہر جگہ، میرے چہرے میں ہر جگہ مجھے نور عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کے دل کے لیے نور ہوتا ہے، اس کے چہرے اور اس کے اعضاء کے لیے نور ہوتا ہے، یہ دنیا میں اس کے لیے نور اور روشنی کا کام دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے قبر میں بھی اس کے لیے، برزخ میں اور آخرت میں بھی نور اور روشنی کی حیثیت سے اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کے لیے کامیابی کے راستے کو ہموار کرتا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم یہ آخری ایک فائدے کا ذکر کر رہے ہیں کہ ذکر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا، تعریف، فائدے، رحمت اور فرشتوں کی صلاۃ اور دعا کا وہ شخص مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اللہ کی پاکی اور اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ هو الذی یصلی علیکم، وہی ہے جو تم پر اپنی رحمت کو نازل فرماتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تم کو ظلمات سے، تاریکیوں سے، یعنی گمراہی کے اندھیروں سے روشنی، ہدایت کی روشنی کی طرف نکال دے۔ وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ مومنوں کے ساتھ بڑا مہربان اور مشفق ہے بھی۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمت کا نزول فرماتا ہے اور فرشتے اس کے حق میں دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بالکل واضح طور سے ایسا شخص کامیابی اور نجات کی طرف بڑھتا ہے جس کے حق میں فرشتے دعائیں کریں اور جس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر کی برکت سے یہ فوائد اور یہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں بھی ذکر کے بعض فوائد پر گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔